بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الف اردو کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین، آج ہم بہادر شاہ ظفر کی ایک اور غزل پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم بہادر شاہ ظفر کی غزل پر بات کر چکے ہیں اور ہم بہادر شاہ ظفر کے کیفیات کا، ان کے موضوعات کا، ان کے انداز کا ایک اندازہ لگا چکے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر بادشاہت کے تخت پر تو متمکن تھے، لیکن ان کے اندر ایک فقیر یا ایک درویش صوفی بھی موجود تھا جو ان کی شاعری کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ان کے بادشاہت میں ہونے کے باوجود بھی انگریز حکومت پوری طرح قابض ہو چکی تھی تقریباً اور 1857 میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو تخت سے اتار دیا۔ تو وہ ساری کیفیات اور وہ درویشی کے موضوعات ان کی شاعری میں بھی ہمیں جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے یہ سب سے پہلا شعر جو ہے تو وہ انہی کیفیات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ان کو اپنے ارد گرد سب کچھ اجڑا دکھائی دیتا ہے اور دنیا ان کو اب ناپائیدار لگنے لگی ہے۔ تو دنیا کی ناپائیداری، دنیا کی بے ثباتی اس کا تصوف کا موضوع ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جو شاعر ہیں وہ اس دنیا کی ناپائیداری کا اظہار کر چکے ہیں کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ کس کی بنی ہے؟ کسی کی بھی تو نہیں بنی۔ کس میں عالم ناپائیدار؟ اس دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جس کو پائیداری حاصل نہیں ہے، کہ یہ ہمیشہ قائم نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو فنا ہے، ہر زیرو کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو شاعر کا دل بھی اس میں نہیں لگ رہا اور وہ اس اجڑے دیار، اس زندگی کے دیار یعنی اس دنیا کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی کیفیات کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس میں میرا دل اب نہیں لگ رہا۔ تو یہی کچھ ہوا۔ بہرحال شاعر عام طور پر ہوتے ہیں فقیر ہیں، بھلے وہ بادشاہت کے تخت پر کیوں نہ موجود ہوں۔ تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو میر تقی میر کے ہاں بھی تصوف کے موضوعات پائے جاتے ہیں ان کی آخری عمر کی شاعری میں۔ تو وہ بھی یہاں اس دنیا کو ایک بس عارضی ہی ٹھکانہ کہہ رہے ہیں کہ عارضی ہے ٹھکانہ یہاں، زندگی ہے سرائے کوئی۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، کتنے؟ 4 دن تھے، 4 دن عمر دراز۔ تو عمر کی کمی کی جو ہے گلا وہ اس کے ہاں بہادر شاہ ظفر کے ہاں ملتا ہے کہ یہ عمر کم دی گئی ہے کہ عمر دراز مانگ کے، اور وہ کہاں کٹی جو مانگ کر بھی لائی، جو عمر ہمیں دی بھی گئی، یہ 60-65 سال عمر جس کو وہ 2-4 دن کہہ رہے ہیں کہ 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ 2 میں ہم نے خواہش کی اور 2 میں انتظار کیا، کس کا؟ اپنے مقصد کے ملنے کا، اپنے محبوب کے ملنے کا، مگر وہ ملنا تھا نہ ملا۔ تو ایسی ہی صورتحال ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو شاعروں جیسے غالب نے کہا تھا کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو غالب کو بھی اپنا وصال یار نہ میسر ہوا اور شاعر کو بھی یعنی اپنی زندگی کے 2 دن، آدھی زندگی تو وہ محبوب کی آرزو کرتے رہے اور آدھی زندگی محبوب کے انتظار میں کٹ گئی، مگر وصال یار میسر آنا تھا نہ آیا۔ تو اس کو اگر عشق حقیقی کی طرف لے جائیں تو تب بھی یہ شعر درست ثابت ہوتا ہے اور عشق مجازی میں بھی یہ شعر درست ثابت ہوتا ہے۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ تو نہ بلبل بیچارے باغباں سے گلا کر رہی ہے، یعنی مالی سے گلا کر رہی ہے، باغ کے رکھوالے سے، اور نہ صیاد سے جو پرندے قید کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو پرندہ قیدی ہوتا ہے اس کو صید بولتے ہیں اور قید کرنے والے کو صیاد بولتے ہیں۔ تو بلبل کا کسی سے گلا نہیں ہے، قید ہونے والے کا کسی سے گلا نہیں ہے، عاشق کا، شاعر کا یعنی کسی سے گلا نہیں ہے۔ تو علامت کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ تو فصل بہار میں یعنی قسمت، نصیب ایسا تھا، تو یہ میرے نصیب نے ایسا کیا، شاعر کہہ رہا ہے کہ جو میں بہار کا انتظار، ایک بلبل پھولوں کا اور باغ کا عاشق کہلاتا ہے، تو وہ بہار کے دنوں کا یعنی عمر بھر انتظار کرتا ہے، پورا سال انتظار کرتا ہے، ہر سال اس چکر کا انتظار کرتا ہے، لیکن اگر اس کو عین بہار کے دنوں میں قید کر دیا جائے
تو یہ کیسی اذیت والی بات ہوگی. تو شاعر بھی ایسی ہی کسی کیفیت کا شکار ہے، اپنے محبوب سے عین ملاقات کے وقت دور کر دیا گیا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے بس کسی سے گلہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی قسمت سے گلہ ہے، یہ تو میری قسمت میں لکھا ہے. تو وہی کیفیات آپ بہادر شاہ ظفر کی بے بسی محسوس کر سکتے ہیں کہ تخت پر بیٹھ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنے تخت کو نہیں بچا سکتے تھے، اپنے خاندانی سلسلے کو نہیں بچا سکتے تھے. تو بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، لوگوں سے گلا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے. تو اس چیز کا اظہار کہ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ بہارے گل میں مجھے تو کہیں بھی چین نہیں، میرے خلاف وہاں باغباں یہاں صیاد. شاعر کے خلاف باغباں اور صیاد دونوں ہیں اس شعر میں، لیکن جو ہمارے پاس ان کا بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے اس میں ان کو کسی سے گلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہ باغباں سے نہ صیاد سے، بس یہ تو قسمت کے چکر اور قسمت کے کھیل ہیں. آگے بڑھتے ہیں، اگلا شعر دیکھتے ہیں. کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، دل تو داغ ہو چکا ہے. تو ان حسرتوں، ان امیدوں، ان خواہشوں کو کہو کسی اور جگہ جائیں، کیونکہ میں تو پہلے ہی جو ہے ان خواہشوں کے ہاتھوں تنگ ہو چکا ہوں اور کچھ بھی پورا نہیں کر پا رہا ہوں. تو اب یہ جو نئی نئی خواہشیں میرے دل میں پیدا ہوتی ہیں ان کو کہو کہیں اور جاؤ کر بسیں. تو ایک اور شعر میں کیفیات وہی ایک ہی کیفیات، چونکہ شاعر جیسا ہوتا ہے، جیسی اس کی روح، جیسی سوچیں، جیسے حالات ہوتے ہیں، تو اس سے ویسی ہی شاعری سرزد ہوتی ہے اور یہی سچ ہوتا ہے. تو شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ ان خواہشوں کو کہو کہ کہیں اور اپنا بسیرا کر لیں، میرے دل میں تو اب ان کے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ خواہشیں پوری ہوتی نہیں ہیں، پوری کر نہیں پاتا بے بسی کی وجہ سے، حالات کی گردش کی وجہ سے. اور یہاں پر جو ہے وہ ایک کے بعد ایک بڑی خواہش جو ہے وہ روز بروز، اور خواہش ہی انسان کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے غالب نے بھی کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو خواہشیں پوری ہو کر بھی نہیں پوری ہوتی اور انسان ساری عمر اسی بات میں گزار دیتا ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. مجھے اپنے محبوب کے علاقے میں دفن کے لیے جگہ بھی نہ ملی. 2 گز زمین چاہیے تھی دفن کے لیے مرنے کے بعد، لیکن ظفر کو، بہادر شاہ ظفر کو وہ بھی نہ ملی. تو دیکھیں تو ایسا ہی ہوا ان کی ساتھ کہ ان کو یہاں سے پھر رنگون بھیج دیا گیا، پھر وہیں پر ان کا جو ہے وہ حال حوال ہوا. تو اس وقت بھی وہ اپنے جہاں پر رہے، جہاں پر حکومت کی، وہاں سے بہت دور دفن ہیں. تو شاعر کو اپنے محبوب علاقے میں یا محبوب کے علاقے میں تو 2 گز زمین بھی نہ ملی. تو اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا. تو بڑا معروف ان کا یہ شعر ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، کہ محبوب کے اس میں دفن بھی نہ ہو سکا. تو بات وہی ہے کہ وہ بندھے ہوئے تھے، کچھ اپنی بادشاہی کے، کچھ ان کے ضروریات تھی، تحفظات تھے، کچھ ان کے کام تھے، ان کو اپنا ایک معیار برقرار رکھنا تھا. دوسری طرف انگریزوں سے بھی ان کو ایک ایڈجسٹمنٹ کی حالت میں رہنا تھا. پھر اپنے لوگوں کی انہوں نے جان مال بھی بچانی تھی، ہم ان کو فراہم کرنا تھا کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی حالت میں لڑائی نہ کر کے. تو وہ لڑائی کے حق میں نہیں تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اس کے باوجود جو ان کے ساتھ ہوا، ایک شاعر اور ایک پرامن اور محبت کرنے والی روح کے ساتھ جس طرح انگریزوں نے کیا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کے سر پلیٹوں میں رکھ کر ان کو پیش کیے گئے. بہرحال مجھے امید ہے کہ ہم بہادر شاہ ظفر کی ان کیفیات کو ان کے لفظوں کے ذریعے بخوبی سمجھ سکتے ہوں گے. تو غالب نے بھی کہا تھا نا کہ ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. تو غالب کا نہ جنازہ اٹھتا نہ مزار ہوتا، لیکن یہاں بہادر شاہ ظفر کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ان کا جو حالت ہے یا ان کا جو جنازہ اٹھنا ہے وہ کوئے یار سے کہیں بہت دور اٹھنا ہے. تو ان کی قسمت میں ایسا نہیں ہے. تو اپنی بد نصیبی یا اپنے قسمت کے چکر کو بہتر جانتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم بہادر شاہ ظفر کی اس غزل کو اب بہتر سمجھ گئے ہوں گے. 5 اشعار ہم نے دیکھے، دیوان ظفر سے اخذ کی گئی یہ غزل ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.